اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ فرمایا جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کی ان لوگوں کو یہ پڑھ کر سنائیے، تلاوت کیجیے، نماز قائم کیجیے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بے حیائی اور برائی سے نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ نہیں لگتا ہے وہ نماز وہ نہیں ہے جو روکنے والی ہے۔ تو نماز کی درستگی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب وہ نماز وہ نہیں ہے جو مطلوب ہے، تو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف ہی تم سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی دیتا ہے۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو رزق کو فراخ کرتا ہے اور وہی اپنے بندوں کے لیے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا اللہ تمہارے لیے ایک مثال تمہارے اپنے نفسوں میں بیان کرتا ہے کہ اگر تمہارے کوئی زر خرید غلام ہو جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، کیا اس رزق میں تم اپنے زر خرید غلاموں کو شریک کرتے ہو؟ کہ 2 لاکھ کمایا ہے، ایک میرا ایک تمہارا، نوکروں کا، ملازموں کا اور غلاموں کا، کبھی ایسا کرتے ہو؟ فرمایا کہ تم سب دونوں اپنی آمدن میں برابر ہو، تم بھی اور تمہارے غلام بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، کیا تم اپنے غلاموں سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ اگر تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں شریک نہیں کر سکتے تو میرے غلاموں کو تم کیسے میرا شریک بنا دیتے ہو؟ دراصل اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے۔ فرمایا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب اس کا رب ان پر کوئی رحمت اور مہربانی کرتا ہے تو پھر منہ پری طرف اور شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں اور شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا جو تم سود لیتے دیتے ہو لوگوں کے مالوں میں تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے ہاں اس میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں موت دیتا ہے، دے گا، اور وہی تمہیں زندگی دیتا ہے۔ اور بتاؤ تمہارے کوئی شریک یہ سب کام کر سکتے ہیں؟ فرمایا وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شریک بناتے ہیں۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ دنیا میں یا خشکی ہے یا سمندر، مراد ہے کہ ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ کیوں؟ وجہ بتائی، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، یہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں ہے، تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ جو ان کے کوئی برے اعمال ہیں ان میں سے کچھ کی سزا انہیں دے۔ یہ جو فساد ہے یہ کچھ اعمال کی سزا اللہ دیتا ہے، دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہر عمل کی اگر سزا دینے لگ جائے تو کچھ بھی باقی نہ رہے۔ فرمایا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ وہ لوگ جو شرک کرنے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، زمین کو بھی، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ کہیں وہ ہلے نہ، اور پھر ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے کھیتی اگائی، اور یہ ہے اللہ کی پیدا کردہ چیزیں۔ تم دکھاؤ مجھے جو تم نے معبود بنائے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان جو کہ ایک بہت نیک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، تو اللہ نے وہ ہمیں بتائی ہیں کیا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، 2 سال تک دودھ پلا کر چھڑایا اور فرمایا اب تیرے ذمے ہے کہ تو اس کا میرا بھی شکر ادا کر، یہ سارا بندوبست میں نے کیا، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کر۔ فرمایا اپنے رخسار لوگوں کے لیے نہ پھولا، یعنی تکبر نہ کر، زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا اپنی چال میں میانہ روی رکھ، اپنی آواز پست رکھ، کیونکہ بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ فرمایا کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں قلم بن جائیں اور پہاڑ سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، اس کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں، اللہ کی تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور وہ یہاں یہ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ ہم مشینوں سے پتہ لگا لیتے ہیں، مشینیں نہ ہوں تو نہیں پتہ چل سکتا جی، اور اسی طرح وہی جانتا ہے جو رحموں میں ہے، یعنی لڑکا ہے لڑکی ہے کیا ہے، یہاں پر بھی مشینوں سے ہم پتہ لگا لیتے ہیں، اور وہ بھی اندازہ ہوتا ہے، کبھی اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے، مشینوں کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور تیسری چیز کہ چوتھی چیز کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کمانا ہے، کل کیا کمانا ہے اسے کچھ نہیں پتا، مالی لحاظ سے مال و دولت یا عمل کے لحاظ سے دونوں قسم کا کچھ نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کمانا ہے۔ اور 5ویں چیز کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس نے مرنا کہاں ہے، کس زمین میں اسے موت آنی ہے۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ واپس نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جائے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، تکبر کے قریب نہیں جاتے، اپنے پہلو اپنے بستروں سے جدا کر لیتے ہیں، اور اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کون ہے جو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں، ثم اعرض عنہا، پھر وہ ان سے منہ موڑ لے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ فرمایا، بیان واضح کیا کہ ہم نے جو لیب پالک بچے ہیں ان کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، یعنی وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے۔ ذالکم قولکم، یہ تمہاری بات ہے، بے افواہکم، تمہارے منہوں کی بات ہے، اللہ حق بات کہتا ہے۔ اور سن لو کہ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، یعنی جو لے پالک بچے ہوتے ہیں بہت دفعہ بچہ لینے والے اپنا بیٹا بنا کر لکھوا لیتے ہیں، شرعی طور پر بالکل جائز نہیں ہے۔ یہی بات ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔
فرمایا یقیناً تمہارے لیے تمہارے اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے، لہذا تمہارا ہر معاملہ ان نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سورہ احزاب ہے اور 21ویں پارے کے آخری جو 2 آیتیں ہیں 3، اس میں ایک بات بیان کی گئی ہے، وہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ جب فتوحات ہو گئیں، لوگوں میں پیسوں کی ریل پیل ہو گئی اور بہت سی مسلمانوں کو آمدن ہونے لگی مختلف فتوحات کی وجہ سے، تو بہت مال لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، تو ازواج مطہرات نے بھی اپنے نان و نفقہ میں اضافے کی درخواست پیش کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ مزاج تھے، آپ کو یہ بہت اچھا نہیں لگا۔ 1 مہینے تک آپ تکلیف میں، قلق میں، پریشانی میں رہے اور اپنے بیویوں سے الگ رہے، 1 مہینے تک پریشان رہے۔ اللہ نے یہ آیتیں اتاری اور اس میں یہ فرمایا کہ اے نبی، ان بیویوں سے کہو اگر تمہیں دنیا چاہیے اور اس کی زینت چاہیے تو آؤ، میں تمہیں کچھ لے دے کر تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم آزاد ہو جاؤ۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو پھر سن لو، اللہ نے محسنات نیکی کرنے والی خواتین کے لیے، جو تم میں سے نیکی کرنے والی ہیں، ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے سامنے یہ آیت پیش کی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اب تم بتاؤ تمہیں دنیا چاہیے یا اللہ اور اس کا رسول چاہیے؟ تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ذرا نوجوان تھی، ذہن میں تھا کہ کہیں جذباتی ہو کر کہیں جلد بازی میں فیصلہ نہ کر دیں، تو فرمانے لگے اللہ کے نبی کہ عائشہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا۔ تو وہ فرمانے لگیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے بارے میں فیصلہ اللہ اپنے ماں باپ کی رائے سے کروں گی، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرمانے لگی، بڑی دلچسپ بات ہے کہ میرا یہ فیصلہ آپ نے اپنی دوسری ازواج کو نہیں بتانا، کہیں وہ میرے دیکھا دیکھی وہ بھی یہی فیصلہ نہ کر لیں، اگر 1-2 کم ہو جائیں تو اچھا ہی ہے، یعنی یہ ایک فطری بات تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں، میں تو بتاؤں گا، میں ضرور بتاؤں گا کہ عائشہ کا یہ فیصلہ ہے، تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ تو خیر، یہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔